بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں۔ اخبارات میں چھپنے والی خبریں، اس کے علاوہ تجزیے، تبصرے اور جو تازہ ترین اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے وہ ہے خواجہ آصف کا معاملہ، اور اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جھگڑا ہے، اور اس کو پورٹرے اس طرح سے کیا جا رہا ہے میڈیا پر کہ جیسے یہ ایک اس بات کی لڑائی ہے کہ مریم نواز جو بیوروکریسی ہے اس میں جو سیاست کا کردار آ گیا، جسے ہم پولیٹیسائزیشن کہتے ہیں، اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں تو بالکل ایک کرپٹ بیوروکریٹ ہے اور میں اب اس کو معاف نہیں کروں گی، اس کی جو کرپشن ہے وہ بالکل اس کی سزا کو میں مثالی بناؤں گی، اور ہم نے سیاست کا عمل دخل بیوروکریسی میں ختم کرنا ہے۔ یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے ان کے حمایتیوں کی طرف سے، اس میں سارے لوگ شامل ہیں، میں نام نہیں لیتا کسی کا، یہ ان کی اوپینین ہے اس لیے وہ کر رہے ہیں، ان کا یہ رائٹ ہے، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، بٹ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ۔ اور یہ ایک فیک خبر ہے، یعنی فیک اس میں یہ چیز ہے کہ مریم نواز کوئی کرنا چاہ رہی ہیں اس لیے کہ وہ ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہ رہی ہیں بیوروکریسی کو۔ اگر وہ ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہ رہی ہیں بیوروکریسی کو مریم نواز صاحبہ، یعنی وہ ایک حق سچ کا کام کرنے جا رہی ہیں، اصول کا کام کرنے جا رہی ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ جس منصب پر بیٹھی ہیں کیا وہ اس منصب پر بیٹھنے کی حقدار ہیں؟ اصول کی بات تو یہ ہے، الیکشن وہ ہاری ہوئی ہیں فارم 45 میں، تو وہ پہلے تو اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ جی میں فارم 45 کی نہیں ہوں وزیر اعلیٰ، میں فارم 47 کی ہوں، مجھے مراد دے کے بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد پنجاب میں ہر وہ پوسٹ جو جونیئر گریڈ کے آفیسرز کو وہاں پر لگایا گیا اور ان سے کام لیا جا رہا ہے۔ تو دوسری طرف جو بیسیکلی یہ جو ساری تھیوری ہے کہ خواجہ آصف نے جو ٹویٹ کیا بنیادی طور پر وہ کیا تھا؟ خواجہ آصف نے یہ کہا کہ اگر آپ نے اقبال سنگھیڑے کو پکڑ لیا ہے جس نے مجھے ایم این اے بنایا اور ہمارے 10 وہاں پر ایم پی ایز تھے جن کو اس نے الیکشن جتوایا، تو پھر یہ جو پنجاب کی جو آپ کے ساتھ جو افسر لگے ہوئے ہیں، یہ آدھے سے زیادہ تو پرتگال میں یہ انہوں نے مال بنا جو لے جا کے تو پراپرٹیاں خریدی ہیں، ان کی آپ انویسٹیگیشن کرائیں، ان کی آپ تحقیقات کرائیں۔ آپ نے ایک بندے کو پکڑ لیا ہے یہ کہہ کر کہ جی اس نے بے ایمانی کی ہے اور میں نے بے ایمانی کو روکنا ہے، اور اب جب ہم کہتے ہیں کہ آپ انکوائری کر کے ان کو سزا دیتی تو آپ یہ کہتی ہیں کہ جی ریکوری بھی ہو گئی ہے، اور میں تو جو بالکل پولیٹیشین کا جو معاملات ہیں جو وہ میں بیوروکریسی کی تبادلوں میں اور تقرریوں میں اور یہ جو کام ہو رہا ہے اس میں ہم نہیں پکڑیں گے۔ مجھے اب یہ بات بتائیں، یہ جو جوڈیشل یہ جو پولیس مقابلوں میں بندے مارے جا رہے ہیں ان کے خلاف آپ نے کوئی تحقیقات کروائی ہیں؟ یہ جو روزانہ کی بنیاد پر پنجاب میں جو ظلم و ستم بیوروکریسی کر رہی ہے، اور وہ بیوروکریسی وہ ہے جو، اور وہ ساری کی ساری پولیٹیسائز، میں پولیس کی میں بات کرتا ہوں، آپ تحریک انصاف کے لوگوں کے گھر گھستے ہیں، ان کی عورتوں کو پکڑتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کے بندوں کو پکڑتے اور مارتے ہیں، تو کیا یہ پولیس سے کیا کام کروا رہی ہیں آپ؟ پھر اس کے بعد یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں، مجھے بتائیے یہ کیا، یہ کام ہے ایگزیکٹو کا؟ آپ نے جتنے لوگوں کو مروایا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ مجھے بتائیے کہ کیا ان کو ان کی جو فیملیز ہیں جب وہ سوال کرتی ہیں تو آپ نے ان کو کیا ان کی داد رسی کی؟ تو اگر تو کوئی یہ ہوتی حق سچ کی بات اور واقعتاً مریم نواز ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہ رہی تھیں اور اس ملک میں ایک نئی چلانا چاہ رہی تھیں، ایک ایسا ایگزامپل سیٹ کرنا چاہ رہی تھیں کہ جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، تو پھر یہ اکراس دا بورڈ نظر آنا چاہیے تھا نا۔ آج بھی تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یا مریم نواز کے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ پر مارا جا رہا ہے، ہر جگہ پر ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ مجھے بتائیے یہ دہشت گردی کی عدالتوں نے جو سزائیں سنائی ہیں، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے ان لوگوں کو جو 9 مئی میں فیصل آباد میں جو سزا ہوئی، وہ لوگ فیصل آباد میں موجود نہیں تھے۔
تو یہ جو آپ پروسیکیوشن جو پنجاب گورنمنٹ کی ہے، جو یہ سارے غلط کیسز پروسیکیوٹ کر رہی ہے، تو یہ کون سے آپ اصول کی بات کر رہی ہیں؟ کس اصول کی آپ بات کر رہی ہیں؟ یہ ایکچولی سارے کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ خواجہ آصف کو یہ ہٹوانا چاہتے ہیں، ان جو وفاقی، کیونکہ یہ میں آج سن رہا تھا منصور علی خان کو، ان کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ خواجہ آصف نے ایک بیان دیا، ایک نظام کے حوالے سے بیان دیا، ہائبرڈ نظام کی بات کی، تو اس بیان کو پسند نہیں کیا گیا اور اس کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو اصل معاملہ جو ہے، میں سن رہا تھا انصار عباسی صاحب کو، اور وہ جو ایک نیا پاکستان پروگرام کرتے ہیں جیو پر، شہزاد اقبال، ان کی جو گفتگو تھی، تو وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ یہ بیسیکلی انٹرنل جو لڑائی ہے اور یہ جو سارے میسیجز ہیں، یہ بیسیکلی ڈی کوڈ اگر ہوں کس کا کون کس کو کیا کہہ رہے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ سب کیا ہے۔ تو یہ کوئی اصول کی لڑائی نہیں ہے، کوئی حق سچ کی لڑائی نہیں ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نظام پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، چاہے وہ خواجہ آصف ہوں، چاہے وہ مریم نواز ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں، اور دوسرے سارے یہ میڈیا گروپ کے جو صحافی ہیں، جو یہ اس نظام کی حمایت میں کھڑا ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت کو جائز سمجھ رہا ہے، وہ اس چوری میں، جو ووٹوں کی چوری، جو ڈاکہ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں وہ شریک ہے۔ اور کیونکہ ان کا اپنا گلٹ ان کو مارتا ہے، تو وہ عمران خان کے زمانے کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں بیان کرنا، اور کہتے ہیں یہ عمران خان اس کی معافی مانگے، یہ اس کی معافی مانگے، رانا ثناء اللہ کے کیس کی معافی مانگے، فلاں کی۔ میں صرف ان سے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ سب کچھ غلط تھا، کیا کس نے تھا بھائی؟ آپ اتنے، میرا یہ سوال ہے، سوچئے یہ سب کچھ کیا کس نے تھا، اس کا ملبہ کس پر ہے، تو ساری بات کلیئر ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ جب آپ کے سامنے یہ بات کی جائے نا کہ 2025 میں یہ ظلم ہو رہا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ جی ہاں 2018 میں بھی یہ ہوا تھا، 2022 میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ساری چیز کو ڈائلیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ آج ہونے والے ظلم کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور آپ اپنے کانشیس جو آپ کے اندر کچوکے لگاتا ہے، آپ اس کو ناکام کوشش کر رہے ہیں مطمئن کرنے کی، کیونکہ سچ جب تک نہیں کھل کے سامنے آتا اور آپ سچ کا ساتھ نہیں دیتے تو آپ کے اندر سکون نہیں آ سکتا۔ ان باتوں سے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ کوئی مریم نواز کو پروجیکٹ کر رہا ہے کہ جی وہ بیوروکریسی میں سیاست ختم کر رہی ہیں، بڑی کوئی بااصول ہے، جس منصب پر وہ بیٹھی ہیں وہ ان کا حق نہیں ہے کسی کے گھر جا کر اس پر قبضہ کر کے اسی کی پراپرٹی کو، اسی کے مال کو اگر آپ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں اور کہیں میں تو ثواب کا کام کر رہی ہوں، میں تو غریبوں میں بانٹ رہی ہوں، تو یہ ثواب نہیں ہے بھائی۔ اس سے آپ کا جو انلیگل آکوپیشن ہے وہ لیگل نہیں ہوتا۔ کچھ بھی کر لے بھارتی حکومت ویلی میں لوگوں کے ساتھ، لیکن وہ ان کا جب تک حق نہیں دے گی کہ وہ اپنا مستقبل اپنے ووٹ کے ذریعے حل نہ کرے، تو تب تک وہ لیجیٹمیسی وہاں پہ لوگ اسے نہیں دیں گے، جو مرضی یہ کر لیں۔ تو یہ بھی مریم نواز ہوں یا کوئی ان کے مینٹور ہوں یا کوئی اور، جب تک وہ اس غیر قانونی قبضے کو ختم نہیں کریں گے، جب تک وہ حق پر نہیں آئیں گے، اور جس کا حق ہے الیکشن کرنا، جس کا حق ہے، جس کو عوام نے ووٹ دیے، جب تک اس کو سسٹم چلانے کا اختیار نہیں ملے گا، یہ سب کچھ جو ہے یہ کاسمیٹک ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ طفل تسلیاں آپ دے سکتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن مریم نواز صاحبہ آپ لیجٹ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، خواجہ آصف صاحب آپ کوئی لیجٹ وزیر دفاع نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ اپنی نشستیں ہارے ہوئے ہیں، لوگوں نے آپ کو الیکٹ نہیں کیا۔ اور میں آخر میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ڈی پولیٹیسائز اگر پولیس کو کرنا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے، یہ جو ہم نے امیجز دیکھے ریحانہ ڈار کو، صاحبہ کو جیسے لے جایا جا رہا ہے، دوسری خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے، فوٹیجز ہیں جس طرح سے پولیس مار پیٹ کر رہی ہے، تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ کون سی ڈی پولیٹیسائزیشن اور حق سچ کی بات آپ نے کی ہے؟ تو یہ اخبارات میں، یہ اور میڈیا میں بڑی سٹوری ہے یہ، اس لیے کہ ایک دھوکہ مزید دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اس کو لڑائی بنائی جا رہی ہے حق سچ کی، اور یہ کہ جناب وہ دیکھیں اب تو بس جو ہے وہ بہت ہی ایسے یعنی یہ کہا جا رہا ہے دیکھیں جی ڈی پولیٹیسائز تو نواز شریف نہ کر سکے بیوروکریسی کو، میاں شہباز شریف نہ کر سکے بیوروکریسی کو، مریم نواز کر رہی ہیں، مریم نواز پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں. اٹس آل فیک، جیسے وہ ٹرمپ کہتے ہیں نا فیک میڈیا، فیک نیوز. تو یہ سب فیک ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.